حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جنہیں عیسائیت میں یسوع مسیح کہا جاتا ہے، اسلام کے 5 اولو العزم انبیاء میں سے ایک ہیں۔ آپ اللہ کے ایک برگزیدہ نبی ہیں، جنہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ آپ کی زندگی معجزات، آزمائشوں اور خدا کی قدرت کی نمایاں مثالوں سے بھرپور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک عظیم معجزہ تھی، جس کا ذکر قرآن پاک میں تفصیل سے کیا گیا ہے۔ آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام ایک نہایت نیک اور پاکیزہ خاتون تھیں، جنہیں اللہ نے اپنے خصوصی فضل سے نوازا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام عبادت میں مشغول تھیں، تو فرشتے نے انہیں خوشخبری دی، اے مریم، بے شک اللہ تمہیں اپنے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے، جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ سورۃ ال-عمران 45۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا کہ وہ بغیر کسی مرد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ہوا تو انہوں نے لوگوں سے دوری اختیار کی اور اللہ کے حکم سے ایک کھجور کے درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ اللہ نے ان کی مدد کے لیے کھجوریں اور پانی فراہم کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بچپن کی نبوت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان بچپن میں ہی کر دیا۔ جب لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پاکیزگی کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا۔ سورۃ مریم۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی پہلی نشانی تھی، جس نے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف بلانا اور انہیں گمراہی سے بچانا تھا۔ اپنے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور تورات کی تعلیمات کی تصدیق کی۔ اپنے بنی اسرائیل کو ان کے گناہوں اور غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ آپ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ تھا، اللہ کی عبادت، صرف اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ وہی تمہارا رب ہے۔ محبت اور شفقت، اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرو اور لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ دنیاوی خواہشات سے اجتناب، دنیا کی محبت سے دور رہو اور آخرت کو اپنا مقصد بناؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات عطا کیے تاکہ ان کی نبوت کی سچائی واضح ہو۔ ان معجزات کا ذکر قرآن پاک میں تفصیل سے کیا گیا ہے۔ مٹی کے پرندے بنانا، اب مٹی سے پرندے بناتے اور اللہ کے حکم سے ان میں جان ڈال دیتے۔ اندھوں کو شفا دینا، اب پیدائشی اندھوں کو اللہ کے حکم سے بینائی عطا کرتے۔ کوڑیوں کو صحت دینا، اب لاعلاج بیماریوں کو اللہ کی قدرت سے ٹھیک کرتے۔ مردوں کو زندہ کرنا، اب اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے۔ کھانے کی غیبی خبر دینا، اب لوگوں کو ان کے کھانے اور ذخیرہ کیے گئے رزق کے بارے میں بتاتے۔ یہ معجزات لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت کو جگانے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آزمائشیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے تبلیغ کے دوران کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بنی اسرائیل کے سردار اور علماء آپ کی تعلیمات کے سخت مخالف تھے۔ انہوں نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کے خلاف سازشیں کی۔ بنی اسرائیل کی مخالفت۔ بنی اسرائیل کے علماء نے آپ پر مختلف الزامات لگائے اور رومی حکمرانوں کو آپ کے خلاف بھڑکایا۔ ان کی سازش کا مقصد آپ کو قتل کرنا تھا۔ صلیب کی سازش اور اللہ کی مدد۔ یہودی سرداروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کی سازش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا اور نہ ہی صلیب پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے شبیہ بنا دی گئی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور ان کے بدلے ایک اور شخص کو ان کی شکل میں ظاہر کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا اور قیامت کے قریب ان کے دوبارہ نزول کا وعدہ کیا۔
یہ واقعہ مسلمانوں کے ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول۔ اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دوبارہ زمین پر آئیں گے۔ ان کا نزول دمشق کے مشرق میں ایک سفید مینار کے قریب ہوگا۔ وہ دجال کو قتل کریں گے اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اسباب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں کئی اہم سبق دیتی ہے۔ اللہ پر کامل ایمان، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا، صبر اور استقامت، مشکلات اور آزمائشوں میں صبر کا مظاہرہ، محبت اور رحم دلی، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک، دین کی تبلیغ، اللہ کے دین کی دعوت اور گمراہی سے بچانے کی کوشش،